على كل غالب مطلوب لكل طالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صلوات. حاضرین گرامی قدر، عزاداران مولا کائنات، مسجد و عزاخانہ کوثر میں بزرگ محترم جناب شیخ کاظمی صاحب اور ان کے معاونین اور خانوادے اور انجمن کی جانب سے یہ تاریخی مجلس عزا شب بیداری آگ پر ماتم شب ضربت پر جس سے گزشتہ برسوں کی طرح اس وقت خطاب کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ہماری ماتمین نے ہمارے شہر علی اکبر کی فوج کے سپاہی ناخوانی اور سینہ زنی میں مصروف رہے اور ابھی مصروف رہیں گے تحت سرحد، اور تمام مسلمان بھائی رسول اللہ کو ان کے بھائی کا پرسہ دینے کے لیے بلا اختلاف مذہب و ملت یہاں آئیں گے، اور کم از کم یہاں آنے سے اتنا ضرور دیکھیں گے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا بہت آسان ہے، مسلمان رہنا بہت مشکل ہے. مسلمان ہونا بہت آسان ہے، مسلمان رہنا بہت مشکل ہے. مسلمان جینا بہت آسان ہے، مسلمان مرنا بہت مشکل ہے. اسی لیے یہ کبھی نہ دیکھا کرو کہ کون کافر مسلمان ہوا، یہ دیکھا کرو کہ کون مسلمان سلمان بن کے مرا. یہ مت دیکھا کرو کہ کون کافر مسلمان ہوا. ظاہر ہے جو کافر تھا وہ مسلمان ہوا، اس کا مسلمان ہونا اس کے کافر ہونے کی دلیل ہے نا. سمجھو ہے، جو کافر تھا وہ مسلمان ہوا. اس لیے یہ سوال ہے ہی بحث کے قابل نہیں کہ کون کافر مسلمان ہوا. سوال یہ ہے کہ کون مسلمان مرا. عاقبت اور آخرت کا تعلق مسلمان ہونے پر نہیں ہے، مسلمان رہنے پر ہے، مسلمان مرنے پر ہے. اب یہ کیسے پتہ چلے کہ مرتے وقت کون مسلمان مر رہا ہے کون کافر مر رہا ہے؟ یہ کیسے معلوم ہو کہ نزا کے عالم میں جب آخری سانسیں آ رہی ہیں تو اس وقت انسان اپنے دل میں کس کی محبت لیے ہوئے جا رہا ہے؟
یہ طے ہے کہ اس دنیا میں انسان کسی کے ساتھ بھی زندگی بسر کرے، کسی کو بھی اپنا امام بنائے، اس دنیا میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، اس دنیا میں اسے وہ اس کا امام بنائے گا۔ سلوات بھیجے محمد علیہ حقیقت ہے عزیزان محترم کہ اس دنیا میں انسان کسی کو بھی اپنا امام بنائے، کسی کو بھی اپنا رہبر بنائے، کسی کو بھی اپنا رہنما بنائے، اس دنیا میں اسی کے ساتھ اس کا حشر ہونا ہے۔ ضرور قرآن کہ جس نے اس دنیا میں جسے اپنا امام بنایا، یوم ندخل الناس بامامہم، ہم قیامت کے دن تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یعنی یہ بات طے شدہ ہے، یہ مسئلہ طے شدہ ہے کہ اس دنیا میں تو یہ گنجائش باقی ہے۔ بڑی توجہ دوستو اس جملے پر، دامن وقت میں ذرا گنجائش نہیں، میں آپ کو زیادہ نہیں دوں گا، مگر ایک پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں تمہیداً مسائل پر آنے کے لیے۔ اس دنیا میں تو یہ گنجائش باقی ہے کہ انسان زندگی کے آخری دن بھی اگر امام باطل کو چھوڑ کر امام برحق کے قدموں میں آ جائے تو وہ حر بن سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد قیامت کے دن حالات کو بگڑتے ہوئے دیکھ کر اگر انسان پچھتاوے میں یہ چاہے کہ اب میں اس امام باطل کو چھوڑ کر امام برحق کے علم کے نیچے آ جاؤں تو وہاں اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے آخری سانس تک مہلت دی ہے کہ چاہو تو اپنا امام بدل کر اپنا مقدر بدل سکتے ہو، اور فرق صرف یہی ہے کہ اگر امام باطل کو چھوڑ کر بڑی توجہ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون کلمہ پڑھ رہا ہے اور کس کا کلمہ پڑھ رہا ہے، دونوں ایک ہی کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ اور بھی پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ عمر سعد بھی پڑھتا تھا۔ شب عاشور دونوں کے ضمیر اور نفس میں جنگ بھی ہوئی تھی، لیکن صبح عاشور کے سورج نے فیصلہ دیا کہ ایک ہی نبی اور ایک ہی خدا کا کلمہ پڑھنے والا ایک یزید کے لشکر میں رہ گیا، ایک امام برحق کے قدموں میں آ گیا۔ جو امام برحق کے قدموں میں آیا وہ حر علیہ السلام بن کر زندہ جاوید ہو گیا، جو یزید کے لشکر میں رہ گیا وہ عمر سعد بن کر قیامت تک کا لعنت کا توق اپنے گلے میں ڈال کر اپنے آبا و اجداد کی بدنسلی پر مہر لگا گیا۔ سلامت رکھے۔ یہ ہے وہ فلسفہ کہ جسے سمجھنا چاہیے۔ یہ ماہ صیام، یہ ماہ رمضان، جس عبادتوں کا مہینہ، ریاضتوں کا مہینہ، قرآن خوانی کا مہینہ، قرآن فہمی کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ، سورہ کوثر کی تفسیر کی آمد کا مہینہ، سبت اکبر کی تشریف آوری کا مہینہ، قرآن کا عرش سے فرش تک آنے کا مہینہ، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، اس مقدس ترین مہینے کا ہر لمحہ عبادت، ہر دن عبادت، ہر صبح عبادت، ہر شام عبادت، ہر لفظ عبادت، ہر رخ عبادت، اگر عبادت میں بدل کرنا چاہے، اس لیے میں یہی عرض کرتا آ رہا ہوں مسلسل شام کی مجالس سے اپنے حق مابالا میں کہ اذان محترم آپ سے صحت کے وقت سے لے کر وقت تک مرضی معاشرے تمام چیزیں کھانا پینا کر دیتے ہیں، اپنے اوپر حرام کر دیتے ہیں، تمام چیزیں جو سال بھر آپ کے لیے ہے بڑی تو جو سال بھر جو چیزیں آپ پر حلال ہیں وہ آپ ایک وقت کے لیے، ایک مہینے کے لیے، 30 دن کے لیے اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، اور اس سال کے بعد پھر وہی چیزیں آپ پر دوبارہ حلال ہو جاتی ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اسی کو روزہ کہتے ہیں۔ نہ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نہ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، نہ منہ پر ٹیپ لگا ہوا ہے، نہ کوئی روکنے والا ہے، نہ کوئی ٹوکنے والا ہے، نہ روٹی حرام ہے، نہ سالن حرام ہے، نہ گوشت حرام ہے، نہ پھل فروٹ حرام ہے،
یہ سب کچھ آپ تمام دن نہیں کھاتے نہیں پیتے، مرضی مولا کے لیے نہیں کھاتے، کوئی روکنے والا تو نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا تو نہیں ہے، ان تمام چیزوں کو آپ غروب آفتاب تک افطار کے وقت تک اپنے لیے حرام سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے، لیکن مرضی مولا کے تحت اللہ کی رضا کے لیے، مولا کی رضا کے لیے آپ حلال چیز کو بھی حرام سمجھ لیتے ہیں۔ ایک مہینے کے لیے اس پر کوئی فتویٰ نہیں دیتا، تو میں مسلمانوں سے یہی پوچھتا ہوں کہ اگر ایک مہینے تک مرضی مولا کے لیے، مولا کی خوشی کے لیے آپ ساری حلال چیزیں اپنے اوپر معجنہ مدت تک حرام کر لیتے ہیں، تو اگر ہم محرم کے 10 دن میں زنجیر کا ماتم کر لیں یا آگ کے شعلوں میں کود جائیں تو اس پر حرام اور بدعت کے فتوے کیوں لگ جاتے ہیں؟ اتنی ہی بدل سلامت دے جائیں مدد یہ آپ روزہ رکھتے ہیں مرضی مولا کے لیے نا، رضائے رب کے لیے، تو ہم اگر ماتم کرتے ہیں تو مرضی مولا کے لیے نا، اپنی خوشی کے لیے نہیں۔ اگر روزہ اپنی خوشی کے لیے رکھا جائے تو حرام، اسی طرح ماتم اگر اپنی خوشی کے لیے کیا جائے تو حرام، لیکن اگر روزہ مرضی مولا کے لیے رکھا جائے تو حلال بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ اور یہی ماتم اگر مرضی مولا کے لیے اور خصوصی محمد و آل محمد کے لیے کیا جا رہا ہے تو پھر اس پر بدعت کے فتوے کیسے؟ یہ عبادت کیسے، وہ بدعت کیسے؟ یعنی یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ عبادت ہے، یہ جو ہم ماتم کریں گے یہ بدعت ہے، یہ عبادت کیسے ہو گیا، وہ بدعت کیسے ہو گیا جب وہ بھی مرضی مولا ہے یہ بھی مرضی مولا ہے؟ ابراہیم اگر بیوی بچوں کو ایک پیہر جنگل میں ویرانے میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو مرضی مولا کے لیے، اور آج کے شوروں میں کود جاتے ہیں تو مرضی مولا کے لیے، یہ دونوں عمل بظاہر ایک خودکشی کا عمل ہے، ایک انسانی نقطہ نگاہ سے چھوٹے سے بچے کو، معصوم بچے کو اور ایک تنہا عورت کو ایک جنگل میں چھوڑ کر جانا ایک غیر انسانی عمل ہے، لیکن وہ بھی مرضی مولا کے لیے، یہ بھی مرضی مولا کے لیے، نہ اسے خودکشی کہا جائے گا نہ اسے بے رحمی کہا جائے گا، وہ بھی شریعت ابراہیمی ہے، یہ بھی شریعت ابراہیمی ہے۔ اے آج کے ماتم پر اعتراض کرنے والوں، یا تو ابراہیم کی شریعت سے باہر نکل کر کافر ہو جاؤ یا پھر آپ کے پاس مجلس میں، آپ ہر نماز میں، آپ ہر عبادت میں سورہ حم کی تلاوت کرتے ہیں، آپ ہر عبادت میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم دکھا، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط مستقیم کراچی سے قصبے تک کا راستہ نہیں ہے، صراط مستقیم سپر ہائی وے نہیں ہے، صراط مستقیم، اب ایک جملہ ہے کاش پڑھ لکھے نوجوان سمجھ لیں، صراط مستقیم واشنگٹن سے مکے تک کا راستہ نہیں ہے، ورنہ سارے یہودیوں کو مسلمان ماننا پڑے گا۔ تو دونوں چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ تم نے واشنگٹن سے سعودی عرب تک کعبے کی حفاظت کے لیے اگر یہودیوں کو بلایا تو دو میں سے ایک بات تو ہوئی ہے، یا تو یہودی مسلمان ہو گئے ہیں یا خادم حرم کافر ہو گیا ہے۔ آپ کو
رحمت دوں گا، زیادہ نہیں، لیکن ایک فیصلہ کو پیغام جو میں ہر سال اس مجلس میں دے کر جاتا ہوں، چونکہ میرے گھر کی یہ مجلس ہوتی ہے، اس لیے اس جملے پر آپ کے توجہ ضرور فرمانے. پھر صراط مستقیم آپ کسے کہیں گے؟ واشنگٹن سے فوجیں چلی، مکے پہنچی، تو کیا یہ راستہ صراط مستقیم ہے؟ برطانیہ سے فوجیں چلی، مکے پہنچی، تو کیا یہ راستہ صراط مستقیم ہے؟ بہت توجہ ذرا مطلب یہ کراچی سے حیدرآباد تک سڑک جاتی ہے، کہیں نہیں مڑتی، تو کیا یہ صراط مستقیم ہے؟ کیا نیشنل ہائی وے صراط مستقیم ہے؟ کیا کعبے کا راستہ صراط مستقیم ہے؟ کیا مکے کا راستہ صراط مستقیم ہے؟ کیا مدینے کا راستہ صراط مستقیم ہے؟ اگر مکے اور مدینے کا راستہ صراط مستقیم ہے تو یہ ثابت کرو کہ قرآن میں اگلی آیت کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. کہیں نہیں لکھا ہوا کہ صراط مستقیم مکے کا راستہ ہے، صراط مستقیم مدینے کا راستہ ہے، صراط مستقیم قرآن کا راستہ ہے. صراط مستقیم صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے اپنی نعمت نازل کی ہے، اپنا انعام نازل کیا ہے. تو جن لوگوں پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں ان کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور ان کے راستے پر چلنے کے لیے چاہے سطروں کا سمندر عبور کرنا پڑے، چاہے آگ کا دریا عبور کرنا پڑے. بہت توجہ، بہت توجہ، بہت سلامات بھیجے نا بابا سے. اس فلسفے کو ضرور سمجھ جائے کہ دوستو صراط مستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم الذین ان لوگوں کا راستہ، لوگوں کا. مکہ شہر ہے، لوگ نہیں ہے. مدینہ شہر ہے، لوگ نہیں ہے. قرآن کتاب ہے، لوگ نہیں ہے. لہذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکے کا راستہ صراط مستقیم ہے، مدینے کا راستہ صراط مستقیم ہے. ہر مکے پر جانے والا، ہر مکے میں جانے والا صراط مستقیم پر نہیں چلتا، ہر مدینے میں جانے والا صراط مستقیم پر نہیں چلتا، ہر قرآن پڑھنے والا صراط مستقیم پر نہیں چلتا. اگر ہر قرآن پڑھنے والا صراط مستقیم پر چل رہا ہوتا تو پھر نیزوں پر قرآن بلند کر کے اپنی جان کیوں بچاتا؟ سلامات ہے جناب. اب آپ اور کریں گے اس جملے پر. اب میں ایک جملہ آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں دوستو. تو صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. صراط مستقیم راستہ ہے ان لوگوں کا جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، اپنی نعمتیں نازل کی. اپنی حکومت نہیں، اپنی دولت نہیں، اپنا اقتدار نہیں. اقتدار نعمت نہیں، تخت نعمت نہیں، تاج نعمت نہیں. اس لیے کہ اگر یہ نعمت ہو تو تخت تو نمرود کے پاس بھی ہے، تاج تو فرعون کے پاس بھی ہے، دولت تو قارون کے پاس بھی ہے. تو کیا قارون کا راستہ صراط مستقیم ہے؟ کیا نمرود کا راستہ صراط مستقیم ہے؟ کیا فرعون کا راستہ صراط مستقیم ہے؟ کیا شداد کا راستہ صراط مستقیم ہے؟ کیا حمان کا راستہ صراط مستقیم ہے؟ دولت ابو جہل کے پاس بھی ہے، ابو لہب کے پاس بھی ہے، ابو سفیان کے پاس بھی ہے، معاویہ کے پاس بھی ہے، یزید کے پاس بھی ہے، مروان کے پاس بھی حکومت ہے، مروان کے پاس بھی حکومت ہے، بنی امیہ کے سارے بادشاہوں کے پاس بھی حکومت ہے، بنی عباس کے سارے بادشاہوں کے پاس بھی حکومت ہے، مغل امپائر کے پاس بھی ساری حکومت ہے. آج بھی دنیا کے بڑے بڑے کافر بادشاہوں کے پاس حکومتیں موجود ہیں. تو کیا یہ سارے صاحبان حکومت ان کا راستہ صراط مستقیم ہے؟ حکومت عزیزان محترم نعمت نہیں ہوا کرتی، نعمت وہ ہوتی ہے جسے زوال نہ ہو. اب غور فرمایا، میں تمہید سے گزر گیا، نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. دو جملوں میں نعمت اسے کہتے ہیں جسے سوال نہ ہو، جسے خریدا نہ جا سکے، جسے بیچا نہ جا سکے. حکومت کو سوال بھی ہو سکتا ہے، دولت کو سوال بھی ہو سکتا ہے، اقتدار کو سوال بھی ہو سکتا ہے، تخت تاراج بھی ہو سکتا ہے، تاج لوٹ بھی سکتا ہے، دولت ختم بھی ہو سکتی ہے، لیکن نعمت نام ہے اس فضل پروردگار کا کہ جو قیام تک جسے سوال نہیں. اور وہ نعمتیں صرف 5 ہیں قرآن میں. صرف یہ بات سمجھا کر آج کی گفتگو ختم. وہ نعمتیں 5 ہیں. خلافت نعمت،
انی جاعل فی الارض خلیفہ، نعمت خلافت الہیہ کو زوال نہیں ہے، شیطان کو زوال ہو گیا، آدم کو زوال نہیں آیا۔ صلوات بھیجے نا مدار خلافت نعمت، نبوت نعمت، رسالت نعمت، ولایت نعمت، امامت نعمت، اس لیے کہ خلافت بھی من جانب اللہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، نبوت بھی من جانب اللہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، نبوت نعمت، رسالت یا ایھا الرسول بلغ، رسالت نعمت، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ تو ولایت نعمت، امامت نعمت، وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا اور جب وہ اس میں کامیاب ہوئے تو ہم نے انعام کے طور پر انہیں امامت عطا کی کہ ہم نے تمہیں ناس کا امام مقرر کیا۔ تو خلافت نعمت، نبوت نعمت، رسالت نعمت، ولایت نعمت، امامت نعمت، نعمت صرف 5 ہے، اور یہ پانچوں نعمتیں جہاں سمٹ کر اپنے نقطۂ عروج پر آ جائے وہاں حج آخر بنتا ہے، اور حج آخر جہاں سمٹ کر اپنے نقطۂ عروج پر آئے وہاں میدان غدیر خم بنتا ہے، میدان غدیر خم جہاں سمٹ کر اپنی بلندی پر آ جائے وہاں پالان شدر کا ممبر بنتا ہے، پالان شدر کا ممبر اپنے عروج پر آ جائے تو وہاں خاتم النبیین جیسا پیغمبر کھڑا ہوتا ہے، اور ختم نبوت جب اوج سریا کو چھونے لگے تو علی اس کے ہاتھوں پر آتا ہے، اور علی کی ولایت کا اعلان جب اپنی انتہا پر ہو تو ولایت کا اتمام ہوتا ہے۔ عروج پر پہنچے تو من کنتو مولا کا اعلان ہوتا ہے، اور من کنتو مولا کا اعلان جب اپنے نقطۂ کمال پر پہنچے تو آئے الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوتی ہے، جس میں اتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے اپنی نعمتیں تمام کر دی، اب ہم پڑھیں، اب نماز پڑھیں، پروردگار چلا ہمیں ان کے راستے پر جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی۔ یہ عجیب بد نصیبی ہے اس نمازی کی کہ یہ آنکھیں بند کر کے رمضان میں قرآن پڑھے جا رہا ہے، اسے کچھ نہیں پتا کیا پڑھ رہا ہے، ارے نماز میں تو تمنا کر رہا ہے علی کے راستے کی، اور نماز سے ہٹ کر اپنے منہ کی ساری سیاہی دیواروں پر لکھ رہا ہے کہ علی کے ماننے والے کافر ہیں۔ اگر علی کے ماننے والے کافر ہیں تو پھر علی کی شریعت نماز میں کیوں مان رہا ہے؟ ایسے نہیں، پوری طاقت اور توانائی سے کہنے والوں کو، اور جو ہے ناظران محترم، تو مسئلہ یہ ہے کہ نماز اللہ کی پڑھ رہے ہو، راستہ علی کا مان رہے ہو، نماز میں علی کا راستہ، نماز اللہ کی، راستہ علی کا، تو راتے ہی تو عربی میں شریعت کہتے ہیں۔ صلوات میں جنم محمد
جانتے ہی ہو تو عربی میں شریعت کہتے ہیں، شارع کہتے ہیں، شرع کہتے ہیں. یہ شارع نام نہیں ہے، یہ بورڈ لگے ہوئے نہیں دیکھتے آپ، شارع اسی سے شریعت نکلی ہے. یعنی نماز میں تو کہتا ہے چلا ہمیں علی کے راستے پر، اسمبلی میں جا کے کہتا ہے کہ نہیں ہمیں تو ہماری شریعت چاہیے. یا تو اللہ سے ریاکاری کر رہا ہے یا اسمبلی میں بدکاری کر رہا ہے. ذہن میں رکھو، جہاں نعمتیں تمام ہوتی ہیں وہاں عصا اژدہا بنتا ہے، آگ پھول بنتی ہے. آپ نے جملے میں غور ہی نہیں کیا. جہاں نعمتیں تمام ہوتی ہیں وہاں عصا اژدہا بنتا ہے، آگ پھول بنتی ہے. قرآن میں واقعہ ہی رہتا اگر ہم آگ روشن کر کے اسے پھول نہ بناتے. محمد علیہ محمد. اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے. تو عزیزان محترم، اس مسئلے پر دنیا کو غور کرنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے. علی کے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہی یہ ہے، یا علی میں تیرے قربان، تو نے تو دشمنی کے انداز بھی بدل دیے. لکڑیاں بھی ہماری، ماچس بھی ہماری، تیلی بھی ہماری، پاؤں بھی ہمارے، ہاتھ بھی ہمارے، آگ بھی ہماری، ماتم بھی ہمارا، زنجیر بھی ہمارا، سینہ بھی ہمارا، آنکھ بھی ہماری، آنسو بھی ہمارے، آگ بھی ہم جلا رہے ہیں، خون بھی ہم رہے ہیں، دشمن علی کا چل رہا ہے. دشمنی کے انداز بدل دیے. بھئی اگر آگ ہم جلائیں، ڈالیں تمہیں، تب تو پریشانی ہو. اور اگر آگ بھی ہماری ہے، پاؤں بھی ہمارے ہیں، ہم جانے آگ جانے، ہم جانے ہمارا سینہ جانے، ہم جانے ہمارے آنسو جانے، ہماری آنکھ جانے ہمارے آنسو جانے. ہم کسی کو تو نہیں کہتے کہ تم آ کر یہاں اس آگ میں کودو، اس لیے کہ چھوٹی آگ ہے. ہمارا تو معیار ہی مختلف ہے. تم تو ان معیاروں پر ابھی پورے نہیں اترے. عزیزان محترم، ہم ابھی بات سنو، ہمارے یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے، ہم اس بات پر فخر نہیں کرتے. تم نے تو طے کر لیا ہے نا کہ جو بات رسول کہیں گے وہ نہیں مانو گے. بس یہ طے کر لیا ہے، جو بات علی کہیں گے وہ نہیں مانو گے. وقت پڑنے پر مانو گے؟ ہر وقت نہیں مانو گے. بس ہم میں تم میں یہی فرق ہے. ہم ہر وقت علی کی بات مانتے ہیں، تم وقت پڑھنے پر علی کی بات مانتے ہو. توجہ ہے نا؟ ہم علم لہرا رہے ہیں، ہمارے پرچم لہرا رہے ہیں، ہمارا علم لہرا رہا ہے، شان کے ساتھ لہرا رہا ہے. ہم سلام بھی کر رہے ہیں، اس علم کو سلوٹ بھی کر رہے ہیں، اس علم کے نیچے ماتم بھی کر رہے ہیں، اس کو چوم بھی رہے ہیں، اس کی زیارت بھی کر رہے ہیں، اس کے پریروں کو آنکھوں سے بھی لگا رہے ہیں، اسے سلوٹ بھی کر رہے ہیں. اب کوئی فتویٰ نہیں دیتا، حالانکہ چار دیواری کے اندر ہمارا علم ہے.
میں ہمارا علم ہے، یہ بھی برداشت دنیا میں نہیں ہوتا. بھائی علم ہمارا ہے، آنکھیں ہماری ہیں، بوسہ ہمارا ہے، عقیدت ہماری ہے. آپ کو کسی فتوے کی اور پریشانی کی ضرورت کیا ہے؟ اگر تمہیں روکنا ہی ہے تو آج 23 مارچ کو صبح 9 بجے اپنے سڑے پاکستان کو روکتے نا. وہ جو فوج کے ہر دستے کے ہر عدم کو سرور دے رہا تھا. یہ ہے کہ آپ جب ہر نماز میں تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں چلا صراط مستقیم پر، تو کم از کم آپ کو یہ یقین تو ہونا چاہیے کہ صراط مستقیم ہے کیا، صراط مستقیم ہے کیا، کن لوگوں کا راستہ ہے. وہ لوگ تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے نا. اگر دیکھیں نا آپ ہر نماز میں کہتے چلا ان کے راستے پر، ان لوگوں کے راستے پر. بھائی کن لوگوں کے؟ اگر کسی فرشتے نے پوچھ لیا قیامت کے دن کن لوگوں کے، اب نام پتہ نہیں، اس لیے یا علی کہہ نہیں سکتے. ایک تو یہ ٹوٹنا بڑی مصیبت ہے. یا علی کہیں گے یہ ٹوٹ جائے گا، عالم دیکھیں گے وہ ٹوٹ جائے گا. یا علی کہیں گے یہ ٹوٹ جائے گا، عالم دیکھ لیں گے وہ ٹوٹ جائے گا. ہم آپ اسی ٹوٹ پھوٹ میں مبتلا ہے 1400 برس سے. یہ اچھی ٹوٹ پھوٹ ہے. توجہ ہے نا. ایمان کو اتنا مستحکم جو نہیں کرتے، ایمان کو اتنا مضبوط کیوں نہیں کرتے؟ یہ علی کہہ دیا تو یہ ٹوٹ گیا، علم دیکھ لیا تو وہ ٹوٹ گیا. بھائی علم دیکھنے سے اگر یہ سب کچھ ٹوٹ پھوٹ ہوتی تو کم از کم کسی کا مخلص تو رہو. اگر علی کے نہیں بنتے تو کم از کم دنیا کو اپنے بزرگوں کا تو مخلص ہونا چاہیے. جنہیں مانتے ہو ان سے تو مخلص رہو. وہ تو تم سے زیادہ شریعت کو جانتے تھے. اگر علم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا تو خیبر میں آخری رات سارے کے سارے یہ صاحبان شریعت بزرگ علم لینے کی تمنا کیوں کرتے؟ چاہیے کہ آپ کس صراط مستقیم کی تمنا کرتے ہیں. اگر آپ کو صراط مستقیم نظر ہی نہیں آ رہی، غیب پر آپ کا ایمان نہیں، صراط مستقیم نظر نہیں آتی، تمنا کس بات کی ہو رہی ہے؟ ہمارا تو غیب پر ایمان ہے. جنت غائب، ہمارا ایمان. ہمارا امام غائب، ہمارا ایمان. ہمارے کسی بچے سے، بوڑھے سے، چھوٹے سے، عالم سے، جاہل سے، جوان سے، وارث سے، بادشاہ سے، فقیر سے، کسی سے پوچھ لو. 1400 برس ہو گئے ہمارے امام کو نہ ہم نے دیکھا، نہ ہمارے باپ نے دیکھا، نہ ہمارے دادا نے دیکھا، نہ ہمارے پردادا نے دیکھا. لیکن مجال ہے اگر آج تک ہمارے کسی بچے کے ذہن میں بھی یہ آیا ہو اپنے 12ویں سرکار کے لیے مولا آپ ہیں بھی یا نہیں. اس لیے کہ شک کرنا نہ ہماری عادت ہے، نہ سیرت ہے، نہ سنت ہے، نہ وراثت ہے. ہمارا تمہارا بھلا واسطہ کیا، ہمارا تمہارا بھلا واسطہ کیا. لٹیرے لٹیرے جیانے جیانے. ارے ہم تو اس امام کے ماننے والے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے 1400 برس سے اپنے امام کو نہیں دیکھا، مگر کسی کے دل میں گمان بھی نہیں گزرا کہ امامت میں ہم شک کر سکے. ہم نے 1400 برس کی غائب امامت پر آج تک شک نہیں کیا. ہم ان کی اولادیں ہیں اور تم ان کی اولادیں ہو جو برابر میں بیٹھ کر بھی سامنے نبوت میں شک کرتے رہے.
مستقیم پر چلنے کی قرآن نے تلقین کی ہے، اور کوئی نماز کسی نمازی کی ہو ہی نہیں سکتی جب تک سورہ حمد کی تلاوت نہ کی جائے۔ بیٹھے مولانا پوچھئے، کسی مسلمان کی نماز سورہ حمد کی تلاوت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ باقی سورتوں میں اختیار ہے کہ جو سورت یاد ہو وہ پڑھ لے، لیکن سورہ حمد ضرور پڑھنا ہے۔ سورہ حمد کے بغیر کسی کی نماز نہیں ہو سکتی۔ تو سورہ حمد میں آپ کہتے ہیں نا، ہمیں باقی رکھ، چلا ثابت قدم رکھ، مستقیم کر ان کے راستے پر جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی۔ اب توجہ دوستو، جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمایا۔ انعام اس نعمت کو کہتے ہیں، اس فضل رب کو کہتے ہیں جو خدا دے کر واپس نہیں لیتا۔ حکومت دیتا ہے واپس لے لیتا ہے، تخت دیتا ہے واپس لے لیتا ہے، تاج دیتا ہے واپس لے لیتا ہے، دولت دیتا ہے واپس لے لیتا ہے، لیکن جنہیں نعمت دیتا ہے واپس نہیں لیتا۔ آدم کو خلافت دی، آج تک واپس نہیں لی۔ نوح کو نبوت دی، آج تک واپس نہیں لی۔ ابراہیم کو امامت دی، آج تک واپس صلوات بھیجے نا محمد علیہ۔ اور پھر سب سے بڑی نعمت تو یہ نعمت درود ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو ہے نا، سب سے بڑی نعمت تو یہ نعمت درود ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، کیا یہ نعمت درود واپس ہوئی آج تک آل محمد سے؟ ساری امت پر واجب کہ آل محمد پہ درود بھیجیں، ورنہ نماز ہی نہیں ہو سکتی۔ تو جب نماز ہی نہیں ہوتی آل محمد کے بغیر تو روزہ کیسے ہو جائے گا آل محمد کے بغیر؟ روزہ تو پھر دوسرے نمبر پہ ہے، صلوات بھیجے نا محمد نماز ہے نا، رکنے ابوں پہ نماز۔ لیکن ایک جگہ سنیں، یاد رکھو، ذکر آل محمد اور عبادت درود آل محمد نماز سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ کسی مسلمان کی نماز آل محمد پر درود بھیجے بغیر نہیں ہو سکتی، لیکن درود بغیر نماز کے ہو سکتا ہے۔ پڑھیں آپ درود۔ لیکن درود ہوا یا نہیں؟ نماز نہیں آپ نے پڑھی، نماز اب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب نماز فجر پڑھیں گے، خدا ہر مومن کو، ہر علی والے کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن کسی کی نماز نہیں ہوتی، کسی کی نماز نہیں ہوتی درود کے بغیر، مگر درود ہو جائے گا نماز کے بغیر۔ درود ہو جائے گا، درود میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ توجہ ہے نا؟ سارا دن میں آپ اب شہر کا وقت جب ختم ہوگا کھانا پینا آپ بند کر دیں گے، افطار کے وقت تک کچھ نہیں کھائیں گے نا آپ۔ کوئی رزق حلال جان بوجھ کر اگر حلق کے نیچے گیا روزہ باطل، ٹھیک ہے نا؟ بڑی توجہ، کوئی رزق دنیا کا، یا علی یہ توجہ نہیں کر رہے، ایک تاریخی جملہ دے کے جانا چاہ رہا ہوں، کوئی رزق اگر شہر کا وقت گزرنے کے بعد حلق کے نیچے گیا رزق حلال، روزہ باطل، لیکن اس وقت سے لے کر اور کل تک، اور کل سے لے کر پرسوں تک، اور پرسوں سے لے کر ترسوں تک، مسلسل 3 دن 3 رات تک آپ رزق علی کی مجلسیں سنتے رہے، رزق آل محمد کا ذکر سنتے رہے، نوحے سنتے رہے، تقریریں سنتے رہے، علی کے فضائل کا رزق آپ کے دل و دماغ میں جاتا رہے۔ سارا دن چاہے 5 بجے مجلس ہو یا 6 بجے مجلس ہو یا 7 بجے مجلس ہو، رزق علم مل رہا ہے نا، تو دنیاوی رزق سے روزہ دور جاتا ہے، علی کے رزق سے روزہ اور قائم ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ بھائی مسجد کوثر میں بیٹھے ہیں، چھلکتی ہوئی صلوات بھیجے محمد علی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے کہا نا کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن ایک اشارہ دے کر ایک نتیجہ ضرور دے دوں۔ آپ جب نماز میں کہتے ہیں ہمیں چلا صراط مستقیم پر، تو دوستو عبادت وہ جو یقین کے ساتھ ہو، جو آج میں سنے گا یقین کے ساتھ، مجال ہے اس کے پاؤں پہ چھالا پڑ جائے، ابھی دیکھ لینا
اسی لیے بار بار اعلان ہو رہا ہے نا وضو کر کے جانا. وضو کاہے کے لیے ہوتی ہے؟ عبادت کے لیے. تو یہ آگ میں کودنا دیوانگی کے لیے نہیں ہے، عبادت کے لیے. صلوات میرے محمد علیہ محمد. تو جو ہے نا پاک و پاکیزہ ہو کر جا رہے ہیں، اور دنیا کو اس مرتبے کو سمجھنا چاہیے، اور دنیا کو اس مرتبے کو جاننا چاہیے. اور عزیزان محترم، مولا آپ کو سلام رکھے. ہم ابھی صراط مستقیم بھی آپ کو ایک لمحے سمجھا دیتے ہیں. بہت طویل مضمون ہے، تفصیل 3 4 5 تقاریر کا، لیکن دامن وقت گنجائش نہیں. اتنی بات ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. عزیزان محترم، قرآن کی آیت نازل ہوئی ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ. ان ھذا بتحقیق یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ میری صراط مستقیم ہے. ان ھذا یہ ہے میرا سیدھا راستہ. جب پیغمبر اسلام پر یہ آیت نازل ہوئی تو سارے صحابہ اکرام نے کہا حضور عربی قاعدے کے مطابق تو ھذا کا لفظ استعمال ہی نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک جس کے لیے ھذا کہا گیا ہے وہ سامنے موجود نہ ہو. ھذا لاؤڈ اسپیکر، ھذا مولانا ہے تو میں اشارہ کر کے کہوں گا، اگر یہ نہیں ہے تو ھذا نہیں کہا جائے گا. لیکن یہاں قرآن نے کہا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے میرا سیدھا راستہ. ھذا اس وقت کہا جائے گا جب مشار علیہ سامنے موجود ہو. اشارہ جب کیا جائے گا جب مشار علیہ سامنے موجود ہو. خدا کے لیے غور کر لیں، ابھی بھی نہیں سمجھے؟ اچھا ایک جملے میں سمجھاؤں. ھذا اس وقت کہا جائے گا جب مشار علیہ بالکل قریب ہو. دور کھڑے ہوئے آدمی کو بھی ھذا نہیں کہا جا سکتا، جو بالکل قریب ہوگا، بہت قریب ہوگا، اسے ھذا کہا جائے گا. جیسے غدیر میں پیغمبر نے کہا تھا من کنت مولا ہو فھذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی. ھذا یعنی مشار علیہ موجود ہے نا. تو اب آیت نازل ہوئی ان ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے میرا سیدھا راستہ. سارے مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں تو ھذا ہے تو کون سا ہے وہ سیدھا راستہ؟ کہا خاموش بیٹھو، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں. تم بھی انتظار کرو، آپ نے غور ہی نہیں کیا جملہ. تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں. میں نے تو نہیں کہا، آیت تو قرآن کی ہے. جب اس نے کہا ہے ان ھذا تو پھر وہ خود دکھائے گا کہ کون سا ہے سیدھا راستہ. اب سب کے سب خاموش بیٹھ گئے، مگر اتنے بھی خاموش نہیں بیٹھے جتنے عام بیٹھے ہیں. ابھی آپ چل کے گئے ذرا سا ایک نتیجہ دیکھ لیتے. یہ بڑی ٹیکنیکل سی بحث ہے اور ہے بڑی طویل، اسے میں کر رہا ہوں مختصر 10-5 منٹ میں. تو خاموش بیٹھے ہیں، سرکار بھی خاموش ہے، سرکار کے صحابہ اکرام بھی خاموش ہیں. آیت کی تفسیر نہیں مل رہی، آیت کو معنی نہیں مل رہے. آیت نازل ہو چکی ہے ان ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے میرا سیدھا راستہ. فاتبعوہ، بس تم سب اس کا اتباع کرو. ولا تتبعوا السبل، اور بہت سے راستوں میں نہ بکھر جاؤ ورنہ اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے. اب پیغمبر بھی خاموش ہیں، پیغمبر کے ساتھی بھی خاموش ہیں. نانا صاحب تفسیر سورہ منصور لکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں سامنے سے ابو طالب کا بیٹا علی آتا ہوا نظر آیا. جیسے علی بن میں رسالت میں داخل ہوئے اور دروازے رسالت کے قریب پہنچے، رسالت امامت کی تعظیم کے لیے کھڑی ہوئی اور رسول نے انگشت شہادت سے اشارہ کر کے آیت کی تفسیر کی. علی کی طرف اشارہ کر کے کہا سوچ لو، جس نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لے، جس نے نہیں سنا وہ سن لے. ان ھذا صراطی مستقیما. نظر آئے گا ایک منزل پر ان ھذا، یہ علی ہے میرا سیدھا راستہ، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، یہ علی، اس کا اتباع کرو.
اور بہت سے راستوں کا اتباع نہ کرو ورنہ اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ علی ہے میرا سیدھا راستہ، تو حق کا سیدھا راستہ علی، صراط مستقیم علی، منہاج الہی علی، راہ مستقیم علی، راہ نجات علی، ان ھذا صراطی مستقیما، تو دوستو ان ھذا صراطی مستقیما، تو دوستو قرآن کا حکم تو یہ ہے فاتبعوہ، بس اس راستے کا اتباع کرو۔ کون راستہ؟ علی راستہ، علی ہے صراط مستقیم، علی کے پیچھے پیچھے چلو۔ اب ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، ہم کوئی ابو جہل کے پجاری تو ہیں نہیں جو لڑتے جھگڑتے پھریں، ہم تو باب علم کے ماننے والے ہیں، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، اور کسی کافر کو کافر کہنے سے ویسے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ جو ہے نا جانے وہ طرف ایسے ہم کہتے بھی نہیں ہیں، چونکہ ہم باب علم کے ماننے والے ہیں، کوئی ابو جہل کے پجاری ہے نہیں، نہ ہم اس بحث میں پڑھتے ہیں کہ کون کافر ہے کون مسلمان ہے۔ میرے مالک میرے پروردگار، ہمیں نہیں پتا کہ کون کافر ہے کون مسلمان ہے، اس لیے اور میرے دوستوں کراچی سے خیبر تک اگر کافر 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 لکھا ہوا بھی دیکھو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری عزت کوئی ابو طالب کی عزت سے زیادہ تو نہیں ہے، یہ انہی لوگوں کی تو اولادیں ہیں جنہوں نے ابو طالب کو کافر کہا ہے، تو جن کی نظر میں وہ کافر ہے، تو اگر ہمیں وہ ان کی اولادیں کافر کہہ دیں تو ہمیں غصے میں آنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آؤ ہم تو آج شب ضرورت میں آج میں کود کر یہ دعا کرنے کو تیار ہے، پروردگار خدا کی قسم، قرآن کی قسم، محمد کی قسم، تیری قسم، علی کی قسم، فاطمہ کی قسم، حسن کی قسم، حسین کی قسم، بالا امام کی قسم، 14 معصوم کی قسم، 1,24,000 پیغمبروں کی قسم، آج میں کود کر ہم تو قسم کھا کر تجھ سے یہ کہہ رہے ہیں میرے مالک ہمیں نہیں پتا کہ کافر کیا ہے، مسلمان کیا ہے، کافر کسے کہتے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں، کافر کون ہے، مومن کون ہے۔ پالنے والے ہماری تو تجھ سے دعا یہ ہے کہ جہاں اور جیسا ابو طالب کافر تھا ویسا کافر ہمیں بنا دے، اور جیسا ابو سفیان مسلمان تھا ویسا مسلمان انہیں بنا دے۔ کہ کون کافر ہے اور کون مومن ہے، پالنے والے ہم تو آج میں کود کر قسم کھا کر اعلان کریں گے آج کہ جیسا ابو طالب کافر تھا ویسا کافر ہمیں بنا دے، جیسا ابو سفیان مسلمان تھا ویسا مسلمان انہیں بنا دے۔ جہاں ابو طالب اور اس کا بیٹا اور اس کا بیٹا جائے وہاں قیامت کے بعد ہمیں بھیج دینا۔ ہمیں نہیں پتا جنت کیا ہے جہنم کیا ہے، ہم نہیں جانتے جنت اور جہنم کے مرتبے کو، ہمیں نہیں پتا۔ جہاں ابو طالب اور اس کا بیٹا اور اس کا بیٹا جائے وہاں ہمیں بھیج دینا، جہاں ابو سفیان اور اس کا بیٹا اور اس کا بیٹا جائے وہاں انہیں بھیج دینا۔ پالنے والے ہمیں نہیں پتا کافر کیا ہے مسلمان کیا ہے، جنت کیا ہے جہنم کیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ بھی کوئی لوگ ہیں جو 300 صفحے کی کتاب لکھ دے خلافت و ملوکیت اور یہ نہ پہچان سکے۔ 300 صفحے کی کتاب تو لکھ دی خلافت و ملوکیت اور ساری چارج شیٹ بھی دے دی، امیر شام نے یہ غلطی کی یہ غلطی کی یہ غلطی کی یہ غلطی کی، علی ہم پر تھے وہ غلط تھا، علی صحیح تھے وہ غلط تھا، مگر یہ کہ اگر وہ کہ مگر یہ پاگل پن تو ہمارے یہاں نہیں ہے۔ یہ آپ نے 300 صفحے کی کتاب کی چھت کیوں ماری؟ اگر آپ کو یہ بٹ کٹ پوائنٹ پکڑاؤ پھر آنا تھا
مگر یہ کہ چونکہ یہ تھے وہ تھے اس لیے بڑے بڑوں کی بات ہے، ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ کوئی بات ہے تو پھر یہ 300 صفحے کیوں پڑھوائے؟ تو پڑھا لکھا میں آپ کو مانوں یا اس 4 جماعت پڑھے لکھے مرزا غالب کو مانوں جو کم از کم اپنے قاری کو ایک فیصلہ تو دے گیا کہ یہ اجتہاد عجب ہے، یہ اجتہاد۔ جنہوں نے میری کتاب پڑھی ہے کافر قوم وہ دیکھیں، باب اجتہاد اس میں ہے باقاعدہ، اس میں اس کی تفصیل میں نے لکھی ہے پوری۔ لیکن غالب نے عجیب شعر کہا ہے، یہ اجتہاد عجب ہے، یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین فیصلہ تو کر گیا کم از کم۔ یہ 300 کتاب لکھ کر اتنی بڑی اسلامی جماعت کے سربراہ پوری تفسیر قرآن لکھنے کے باوجود بھی فیصلہ نہیں کر سکے، وہ فیصلہ تو کر گیا ایک مصرے میں، بے پڑھا لکھا آدمی۔ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے جنگ کرے اور خطا کہیں اس کو۔ خطا اجتہادی ہے، دوہرا ثواب ملے گا۔ کمال ہے، اچھی دھاندلی ہے۔ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین غالب ایک فیصلہ تو کر گیا کہ جو علی سے جنگ لڑے وہ دین کا دشمن ہے، اسی لیے غالب نے کہا تھا تو دامن پھیلا کر اس نے بھی یہی بات کہی تھی، پالنے والے میں خار ہوں، میں خار ہوں، اگرچہ نہ جنت میں جا سکوں۔ سنو گے چوتھا مصرع، اگر آسمانوں تک پرواز نہ کرو، غالب کا یہ مصرع سن کر غالب کہتا ہے میں خار ہوں، پالنے والے گنہگار ہوں، یقین ہے اگرچہ نہ جنت میں جا سکوں، ممکن ہے بعد مرگ ہی کچھ کام آ سکوں۔ میں خار ہوں، جنت میں تو جا نہیں سکتا، ممکن ہے مرنے کے بعد کام آ جاؤں کچھ۔ ایک دعا کی ہے غالب نے اور یہ دعا کر کے غالب مر گیا۔ اب آپ اس کا مرنا دیکھیں کتنا اچھا ہے۔ خیر آپ کو کرنا ہے چوتھے مصرے پر، آ گئے سامنے روشن، میں خار ہوں اگرچہ نہ جنت میں جا سکوں، میں خار ہوں اگرچہ نہ جنت میں جا سکوں۔ قاضی صاحب دیکھیں میں خار ہوں اگرچہ نہ جنت میں جا سکوں۔ آپ دنیا کو نہیں سونے دیتے، میں آپ کو نہیں سونے دوں گا۔ کمال کر رہے ہیں آپ دیکھیے تو صحیح، ابھی میں خار ہوں، دیکھیے مجمع کہاں جائے گا ابھی۔ میں خار ہوں اگرچہ نہ دنیا، اگرچہ نہ جنت میں جا سکوں، ممکن ہے بعد مرگ ہی کچھ کام آ سکوں۔ پالنے والے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد ہی کچھ کام آ سکوں۔ کیا کام آئے گا بھائی غالب؟ غالب کہتا ہے ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا، میں دشمن علی کے کلیجے جلا۔ یہ علی ہے میرا سیدھا راستہ۔ کیا ہے صراط مستقیم؟ علی کی پیشانی کے بل کا نام ہے صراط مستقیم۔ اس پیشانی پر آج ایک لعین نے ضربت لگائی ہے، کاٹا ہے صراط مستقیم کو، زخمی کیا ہے صراط مستقیم کو۔ آج کی رات بڑی قیامت کی رات ہے۔ آج کی رات عاشور کی رات سے کم نہیں ہے۔ آج کی رات
جیسے جیسے بیت رہی ہے نا ویسے ویسے فاطمہ کی بچیوں کی بے چینیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ویسے ویسے زینب و کلثوم تڑپ ہے۔ میرے دوستو، اس مجمع میں امیر بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے۔ پہلی رمضان سے لے کر آج تک مجھے بتاؤ کوئی ایسا غریب سے غریب آدمی بھی ہے جس نے افطار کے وقت جو کی سوکھی روٹی کھائی ہو؟ ایک سوال کرتا ہوں اور اس کے بعد تم رو نہ رو، میں سوال یہ کر کے ادا ہو، باقی باتیں کل میں الموسن میں کروں گا۔ ٹھیک 8:30 بجے میں وہاں خطاب کرتا ہوں اور ٹھیک 10:15 بجے رضویہ امام بارگاہ میں، لیکن پابندی وقت سے آپ تشریف لائیں تو الموسن آپ کو نزدیک رہے گا۔ 8:30 بجے ٹھیک میں تفصیل کر رہا ہوں، لیکن یہاں یہ جملہ سن لو دوستو، آج آخری افطار کی ہے علی نے اپنی چھوٹی بیٹی کلثوم کے گھر۔ بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ کاش تم سمجھ جاؤ، کاش تم بھی ایسے ہی سمجھ جاتے جیسے کاظمی صاحب سمجھ گئے۔ بیٹیوں کو بڑی محبت ہوتی ہے باپ سے۔ جناب موسیٰ جیسے نبی نے دعا کی تھی، پالنے والے مجھے ایک بیٹی دے دے۔ موسیٰ تمہیں نبوت دے دی ہم نے، آپ بیٹی لے کر کیا کرو گے؟ پالنے والے نبوت تو دے دی، بیٹی اس لیے مانگ رہا ہوں تاکہ جنازے پر رونے کی رونق بڑھ جائے۔ اس لیے کہ جس طرح بیٹی باپ کو روتی ہے نا، اس طرح کوئی نہیں روتا۔ عزیزانو، میں کہوں گا موسیٰ تمہارے بیٹی نہیں ہے، تم مانگ رہے ہو تاکہ جنازے کی رونق ہو جائے۔ موسیٰ میں کبھی نہ روتا اگر کربلا میں حسین کی بیٹیاں نہ ہوتی، میں روتا تو اسی لیے ہوں کہ حسین کی بہنیں بھی موجود ہیں، حسین کی بیٹیاں بھی موجود ہیں، لیکن بیٹی رونا چاہتی ہے تو شبر تماچا مارتا ہے، بہن رونا چاہتی ہے تو شبر تازیانہ مارتا ہے۔ جزاک اللہ، جگہ ہو گئی مجلس، ہو گئی مجلس۔ ہمارا تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ کیا قیامت کی مجلس، کیا منظر آ گیا ابھر ایک ہی جملے میں۔ عزادارو، مولا کائنات کی شب ضربت ہے، علی مرتضیٰ کی شب ضربت ہے۔ یا رسول اللہ، مسلمانوں کی جانب سے پرسا لیجیے اپنے بھائی کا۔ عزادارو، آج علی نے آخری افطاری کی ہے اپنی چھوٹی بیٹی کے گھر، بیٹی نے دسترخوان بچھایا، علی جیسے شہنشاہ کی دعوت ہے، دعوت افطار میں پتہ ہے روگے سن کر بیٹی نے آج پہلی مرتبہ باپ کی دعوت کی ہے، وہ بھی چھوٹی لگتی بیٹی نے، اور افطار کے بعد افطاری پر پتہ ہے کیا رکھا ہے؟ 3 جو کی سوکھی ہوئی روٹیاں، ایک نمک کے پانی کا پیالہ، ایک دودھ کا پیالہ، 3 چیزیں دسترخوان پہ رکھی ہیں۔ افطار کا وقت ہوا، میں کلثوم ہاتھ جوڑ کر کہتی ہیں بابا بسم اللہ کیجئے۔ علی بیٹی کی طرف دیکھ کر اللہ رے میرا علی تیرے کردار کی عظمت کو سلام، جاتے جاتے اپنا کردار کی گواہی اپنی بیٹی سے لے رہا ہے۔ کلثوم بیٹی جی بابا بیٹا، کیا تم نے زندگی میں کبھی اپنے باپ کو ایک وقت میں 2 چیزوں سے روزہ افطار کرتے ہوئے دیکھا؟ بابا کبھی نہیں دیکھا۔ کہا بیٹا پھر یہ آج دسترخوان پہ 2 چیزیں کیوں ہیں؟ کہا بابا 2 کہاں ہیں؟ ایک تو نمک کا پانی ہے، یہ تو سنت رسول ہے، ایک ہی چیز تو ہے یہ دودھ کا پیالہ ہے۔ کہا بیٹا پھر بھی اس میں سے ایک ہٹا لو۔ کلثوم آگے بڑھی نمک کے پانی کو ہٹانے کے لیے، علی نے بیٹی کی کلائی پکڑ کر کہا کلثوم دور ہٹا لے، نمک کا پانی رہنے دے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہاں اب ماتم کریں نا، یہی حق ہے رونے کا۔ کلثوم
بڑے سکون سے پڑھوں گا. ہزاروں کی تعداد میں ماں بہنیں آئی ہیں رونے کے لیے, ماتم کے لیے. اللہ انہیں سلامت رکھے, مولا تمہاری گودیاں آباد رکھے. دعائیں دے کر جا رہا ہوں تمہیں, لو اس جملے پر توجہ کر لو. مولا ان ادا خانوں کی حفاظت کرے, مولا ان ادا خانوں کے محافظوں کو سلامت رکھے. یہ جو ہتھیلی پر جان رکھے ہوئے ان ادا خانوں کو قائم کر رہے ہیں, ان کی حفاظت کر رہے ہیں, مولا ان کے ماں باپ کے کلیجوں کو ٹھنڈا رکھے, دشمنوں کی نظر سے محفوظ رکھے. ادا خانوں کے تقدس باقی رہے, ہمارے علم و مجالس کے تقدس باقی رہے, ہمارے کربلا و نجف کا تقدس باقی رہے. میرے پروردگار, میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے مالک سے دعا کرتے ہوئے. اے میرے مالک, ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کے. اور پالنے والے, ہماری جان جائے تو جائے, عباس کے علم پہ حرف نہ آئے, عباس کے پرچم کی عظمت پہ آنچ نہ آئے. اللہ اکبر. سکون سے کوئی جلدی نہیں, مصائب کے لیے تو مجلس ہو رہی ہے, ساری رات جاگے ہو مصائب کے لیے, پھر کریں گے ماتم, جی بھر کے ماتم ہوگا. مگر یہ جملہ سن لو عزیزانو, ایک مرتبہ ام کلثوم نے دودھ کا پیالہ ہٹانا چاہا, علی نے کہا پانی کا پیالہ ام کلثوم نے ہٹانا چاہا. علی نے کہا نہیں اے ام کلثوم, پانی کا پیالہ رہنے دو, دودھ کا پیالہ ہٹا لو. ہم پانی سے روزہ افطار کریں گے. نمک کے پانی کا ایک گھونٹ علی نے پیا, الحمدللہ کہا. دوسرا گھونٹ حسن نے پیا, تیسرا گھونٹ حسین نے پیا, چوتھا گھونٹ زینب نے پیا, پانچواں گھونٹ پانی کا, گرم پانی کا ام کلثوم نے پیا. آج پہلا دن ہے جب حسین پانی پی رہے تھے, اللہ جانے کیا ہوا, علی جیسے بہادر کی چیخ نکل گئی. علی کی آنکھوں میں آنکھ سن لیا, علی جیسے بہادر کی چیخ نکل گئی. دونوں بیٹیاں لپٹ کے کہتی بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جب حسین پانی پی رہا تھا تو مجھے کربلا یاد آ گئی, جب میرا لال 6 مہینے کے بچے علی اصغر کو لے گا ایک قطرے کا. جزاک اللہ ماتم کیے جاؤ نظروں. دو چار جملوں کی رحمت, جب میرا لال 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی کا ایک قطرہ مانگے گا اور جواب میں دشمن علی اصغر کی گردن کا نشانہ لیں گے, اصغر کی گردن پہ تیر سے لگے گا, یہ سوچ کر مجھے رونا آ گیا, یہ سوچ کر آنسو آ گئے. عزیزانو, آج شب ضربت ہے, آج شب قیامت ہے. تم اکیلے نہیں جاگ رہے, فاطمہ کی بیٹیاں بھی جاگ رہی ہیں, فاطمہ کی بیٹیاں بھی جاگ رہی ہیں تمہارے ساتھ. فاطمہ کی بیٹیاں جاگ رہی ہیں. عزیزانو, جیسے جیسے رات گزرتی جاتی ہے نا, علی اپنی ریش اقدس کو ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں پالنے والے ابھی کتنی رات باقی ہے, ابھی شہر میں کتنا وقت ہے, ابھی نماز میں کتنا وقت باقی رہ گیا. پالنے والے تجھ سے جدائی کے لمحے برداشت نہیں ہو رہے. عزیزانو, زینب تڑپ کے باپ کے سینے سے آ لگی. علی نے ایک مرتبہ زینب کی پیشانی کو بوڑھا دیا تو زینب تڑپ کے کہہ کے بابا آپ تو ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے آخری مرتبہ پیار کیا جاتا ہے, جیسے یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے. عزیزانو, ام کلثوم کو تسلی دی, زینب کو پیار کیا, حسن حسین کو دیا, دروازے تک پہنچے کہ ایک مرتبہ گھر میں پڑے ہوئے آدھی پرندوں نے اپنی چونچوں سے مولا کا دامن تھاما. میں مر جاتا یہ جملہ نہ پڑتا. آپ نے سنا یہ جملہ ہے, گھر میں پڑے ہوئے پرندوں نے مولا کا دامن پکڑا, جیسے اپنی بے زبانی کی زبان میں کہہ رہی ہے مولا عید میں 12 دن رہ گئے, اپنے بچوں کو یتیم میں کرتا. مولا قاتل مسجد میں موجود ہے, مولا نہ جاؤ, مولا گھر پہ نماز پڑھ لو. چھوٹے چھوٹے پرندے بھی اپنے مولا کو روک رہے ہیں. علی نے پرندوں سے دامن چھڑایا اور جملہ سنیں گے آپ. حسن کو کہا بیٹا حسن, اگر ہمارے بعد ان کے دانے پانی کا خیال رکھ سکو تو انہیں گھر میں رکھنا, ورنہ انہیں خدا کی راہ میں آزاد کر دینا. ایسا نہ ہو کہ یہ پیاسے رہے اور تم پانی پی لو. اے ساقی کوثر میں تیرے قربان, تجھے جاتے جاتے بھی پرندوں کا خیال
جزاک اللہ. 2 جملے اور سن لیں. پہنچے مسجد میں, پہنچے, بس یہی تو وقت تھا. پہنچے مسجد میں. یہ مسجد ہم نے, یہ مجلس میں نے الوداعی اسی لیے رکھی ہے تاکہ صحیح وقت پر صحیح آگ کا ماتم ہو, صحیح وقت پر صحیح مسائل بیان کیے جائیں. عزیزانو یہی وقت تھا. علی مسجد میں پہنچے, جا کر دیکھا ابن ملجم ملعون, خدا اس پر لعنت کرے, عبد الرحمان ابن ملجم تمام رات آپ اس پر لعنت بھیجتے رہے اور بھیجتے رہے ہیں, بھیجتے رہیں گے. اور سو رہا تھا عبد الرحمان ابن ملجم ملعون, ایک بڑا ٹھوکر ماری. اور شیطان کی طرح خدا کے گھر میں نہیں سویا کرتے. ارے ہے کوئی نمازی جو اپنے قاتل کو جگا کر نماز پڑھے؟ لو اب جس کے دل میں پتھر نہیں ہے وہ میرا جملہ سن لے. قاتل کو اٹھایا, مؤذن کو جگایا, اذان کا وقت ہو رہا ہے. مؤذن نے کہا مولا اجازت ہے اذان دوں؟ کہا نہیں, آج تو اذان نہیں دے گا, آج علی خود اذان دے گا. آج علی اللہ کی کبریائی کا خود اعلان کرے گا. عزیزانو علی گلدستہ اذان میں پہنچے. علی نے لسان اللہ لہجے میں, جلال اللہ انداز میں, وجہ اللہ چہرے سے جب گلدستہ اذان میں کھڑے ہو کر کوفے کی مسجد میں کہا اللہ اکبر, مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک علی کی آواز فضاؤں میں گونج گئی. فرشتوں نے اللہ اکبر جواب میں کہا. عزیزانو کوفے کے رہنے والوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھولے. ارے آج تو مولا خود اذان دے رہے ہیں, خیریت تو ہے. ادھر زینب نے طرف کر آبادی ام کلثوم ہے, یہ مؤذن کی آواز نہیں ہے, یہ میرے بابا کی, یہ میرے بابا. جدا کرنا اب آتم کیے جاؤ نا بنارو, یہ میرے بابا کی اذان, یہ میرے بابا کی اذان ہے, میرے بابا خود اذان دے رہے ہیں. عزیزانو جب علی نے دوسری مرتبہ کہا نا اللہ اکبر تو زینب کلثوم نے سر کے بال کھول کر کہا پالنے والے تیری کبریائی بھی باقی رہے, یہ آواز بھی سلامت رہے, یہ آواز بھی باقی رہے. ادھر گھروں کے دروازے کھلے, نمازی مسجد کی طرف دوڑے, امام مصلی پر سبیں بن گئی. امام نے پہلا سجدہ کیا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہہ کر امام سر اٹھانا چاہتے تھے. ابن ملجم ملعون نے وار کیا, وار خالی گیا. امام دوسرے سجدے میں ابھی جانا چاہے کہ دوسرا وار کیا. زہرانو تلوار علی کی پیشانی کو چیر کر, علی کی پیشانی کو چیر کر بڑے کاٹتی ہوئی آ گئی. علی نے فوراً کہا پوچھ تو رب کعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ایک مرتبہ علی نے کمر سے پٹکا کھولا, پیشانی کا زخم تھا. علی کو اشارہ, علی نے اشارہ کیا بیٹا حسن نماز مکمل کراؤ. اللہ اکبر, بیٹا حسن نہیں سن سکیں گے, آپ نہیں برداشت کر سکیں گے, نماز مکمل کراؤ. برابر میں حسن بیٹھے, نماز مکمل پڑھائی. علی نے برابر میں بیٹھ کر نماز پڑھی. ادھر نماز تمام ہوئی, ادھر شیر خدا کش میں آئے. علی کے 18 بیٹوں نے ایک گلیم میں کمبل میں علی کے 18 بیٹوں نے اپنے زخمی بابا کو ڈالا. گھر کی طرف چلے, ہزاروں کی تعداد میں روزہ دار نمازی سروں پر خاک ڈالے ہوئے ماتم کرتے ہوئے اپنے مولا کے پیچھے پیچھے چلے. جب نصف راستہ طے ہوا, علی نے خط سے آنکھ کھولی, حسن کا کان دربا کر کہا بیٹا حسن ان نمازیوں کو راستے سے واپس بھیج دو. اگر سمجھ گئے تو تمہیں علی کا واسطہ آنسو نہ روکو. اسے بڑے مسائل میں پڑھ نہیں سکتا دادا ہو. اگر سمجھ گئے ان نمازیوں کو راستے سے واپس بھیج دو. اگر کہتے بابا اچھا نہیں لگتا, بابا یہ نمازی ہے, بابا یہ آپ کے مومن ہیں, بابا یہ روزے دار ہیں, بابا یہ روزے آ رہے ہیں. کہا بیٹا ہے نمازی, ہے مومن, مگر ہے تو نامحرم. ارے میرے قتل کی سزا جبریل نے آسمان پر دی ہوگی. زینب و کلثوم